شہنشاہ صاحب کی تقریر سن کے وہ کوئی شیعہ بھی تشیع کو چھوڑ دے. وہ تو آج کل لگے ہوئے ہیں کہ شیعہ لڑکیوں کو شادی کیا جائے, شیعہ بچیوں کی ہاں وہ شادی میں کیا جائے. دیکھ رہا تھا. ہاں یہ دیکھ یہ شہنشاہ کی حالت ہے. یہ اب پیچھے پڑے ہیں شیعہ لڑکیوں کے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ ان کی شادی کیا جائے وہاں پر جہاں پہ حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ جی کو حلالہ سینٹر تو کشمیر میں بھی ہے, اتنا زیادہ یہاں پہ حلالہ ہوتا ہے. ایک منٹ, نہیں پاکستان اتنا حلالہ کرتے ہیں یہ لوگ, قسم سے میرا تو دل دکھتا ہے. ایک منٹ, میں آپ پناہ کو یار سمجھ میں ایک حدیث اللہ دکھاؤں, کرے. کیونکہ یہ لوگوں نے مجھے بہت مجھے کہا کہ آپ بتائیں اس کا. یہ دیکھیں آج کل یہ اپنے شہنشاہ نقوی صاحب, یہ بیچارے ہیں, ان کے پاس کوئی نالج والج تو ہے نہیں بیچارے. تقاریر میں نے جیسے بار بار کہہ دیا, اس کے پاس بس 20-30 تقریر ہوں گے, اس کو یاد ہے مجالس, اسی کو ریسائیکل کر کے کچھ ادھر پڑتا ہے کچھ ادھر پڑتا ہے, پھر اس کو آگے پیچھے کر لیتا ہے, اس کا گزارا ہو جاتا ہے. اور یہ پاکستانی شیعوں کے لیے مرنے کا مقام ہے, مرنے کا مقام. تمہارا یہ عالم ہے, تمہارا یہ خطیب ہے, کچھ آتا ہی نہیں ہے شیعوں کی بے عزتی کرانا. اور یہ تمہارا سب, یار مجھے الٹی آتی ہے یہ سن کر, یہ تمہارا عالم ہے, اس کو کیا آتا ہے؟ اب کیا پیچھے پڑ گیا کہ شیعہ لڑکیوں کی شادی کرا دو عمریوں سے. ابے ذلیل آدمی, تم نے تقیہ کرنا ہے, تقیہ کرنے کو اور بھی احکام ہے نا. کچھ لوگ آپ کی بات مانیں گے, وہ اپنی بیٹیاں دے دیں گے جماعت عمریہ سے. پہلے بھی ان کو ویسے جنہوں نے شادی کرانی ہوتی ہے نا عمریہ سے, ان کو تو پہلے ہی بہانہ کی ضرورت ہے. بس ایک سید نے کہہ دیا, وہ شہنشاہ نقوی صاحب نے فتویٰ دے دیا, اب تو شادی کرا دیں گے نا. الٹا لوگوں کو ارشاد کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو بے دین بنا. اب وہ بچی جو ہے وہاں پہ جا کے بیچارہ وہ تو عمری بن جائے گی نا, اور جس کی شادی ہندوؤں میں ہوتی ہے اس کو ہندو نہیں بنتی. وہ کتنے لوگ ہیں بھائی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کی, اب ہندو بن گئے. اور جو شیعہ لڑکی وہ جماعت عمریہ کے گھر چلی جائے, وہ شیعہ رہے گی نہیں, وہ عمری بن جائے گی. دیکھیں یہ الفروع من الکافی کلینی صاحب کی کتاب ہے. اور دین کا مالک کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سیستانی بہجت خامنئی خمینی یہ دین کے مالک نہیں, یہ دین کے دشمن ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ جلد نمبر ہے 5, کتاب النکاح, باب مناکحت النصاب والشکاک. تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوہم. شکاک اس کو بولتے ہیں جو جماعت عمریہ کے لوگ ہیں وہ متعصبی نہیں ہیں. جو عمری لوگ ہیں نا متعصب, شیعوں کی پرواہ نہیں ہے ان کو بولتے ہیں شکاک. ان سے لڑکی لے لو, ان کے لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لو تم, لیکن ان کے اپنی بیٹیوں کو ان سے رشتہ نہیں دینا. لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. کیونکہ لڑکی جو ہے اپنے شوہر سے سیکھتی ہے, اور شوہر اپنی بیوی کو مجبور کر سکتی ہے کہ دین چینج کرو, مذہب چینج کرو. شادی کے بعد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بھائی؟ کرتے بھی ہیں نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں. تو یہ شہنشاہ نقوی صاحب کو آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ خدا کے لیے کچھ سیکھو, خدا کے وہ لیے. سیاست کے لوگوں لیے کرتے ہیں. ہاں خدا, اتنی بے دینی, اتنی بے غیرتی, تم خدا کا کیا جواب دو گے؟ مرنا نہیں تم نے, تمہارے سب عقائد کفریہ, تمہارے کلام 80% کفریہ. تم ابو بکر, اس زمانے کے ابو بکر عمر کے تم پجاری ہو, یعنی خمینی خامنی سیستانی. اب آج سے تو میں تک گیا بھائی کہ اب شیعوں سے کہتا ہوں, اب شیعوں تم کیسے مسلمان اپنے علماء کو کیوں نہیں لاتے تقلید پر, ولایت فقیہ پہ مجھ سے مناظرہ کرنا؟ اور اگر باطل ہے, میں غلط ہوں نا, میں تو ادھر بیٹھا ہوں, آؤ مناظرہ کرتے ہیں تقلید پر, مرجعیت پر, ولایت فقیہ پر. ان کے ایک علماء بات بولوں, یہ ہمارے پاکستان ہندوستان کی شیعہ اتنے بیوقوف ہیں, میں توہین نہیں کرنا چاہتا, پتہ ہے ان کے علماء کیسے بیوقوف بناتے ہیں. اور یہ بیچارے مان بھی جاتے, کہتے ہیں ایجنٹ ہے جی, ایجنٹ ہے. اور بھائی یہ حدیث جو میں, یہ ایجنٹ ہے, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بھائی, یہ ایجنٹ ہے, یہ کلینی ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. میں جو حدیث دکھاتا ہوں یہ ایجنٹوں کی حدیث ہے. اتنے یہ لوگ سادہ ہیں, اتنے لوگ یہ بیچارہ ہیں, اور جیسا قوم ویسے ہی عالم. تو قوم اتنا نکما ہے نا. اگر یہ قوم کوئی دیکھ, علماء قوم کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو عوام برداشت کر لیتے ہیں نا. علماء اسی حد تک لوگوں کو بدعت سنائیں گے جب تک جس حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں. ابھی شہنشاہ نقوی ایسی چیز لوگوں کو نہیں سنا سکتا جو لوگ برداشت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. نہیں کبھی وہ وہی سنائے گا جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ قوم یہ ایسی گندی ہے, قوم یہ ایسے بے دین ہے, قوم ایسے قرآن و سنت راہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے. ان کے ذاکرین کے علماء جو مرضی ان کو سنا دیں, ٹھیک ہے نا. ان کو جس انداز سے وہ ذاکرانہ انداز ان کو آتا ہے تاکہ ان سے واہ واہ نکال دیں. یہ ان کو جو مرضی ان کے ساتھ کریں بھائی,
ان کا شریعت چینج کریں، ان کو کافر بنا، جو جس انداز سے ان کے ساتھ کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کوئی مخالفت کرے تو اس کے ساتھ استدلال کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹپا لگاؤ، جان چھڑا دو کہ بھئی ایجنٹ ہے، جان چھڑا دو. اور یہ لوگ مان جاتے ہیں، ان کو خود مان بھی نہیں جاتے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ فریب ہے، لیکن اسی فریب کو یہ مان لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، لوگوں کو پتہ ہے کہ بات شہنشاہ نقوی صاحب کی جھوٹ ہے، اور پتہ ہے کہ یہ جان چھڑانے کا طریقہ ہے، یا شہنشاہ نقوی یا جواد نقوی، یہ جو اتنے ساجد نقوی، اتنے جو لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی باتیں غلط ہیں اور ان کی باتیں بے دینی کی ہیں، لیکن اسی کو پتہ بھی ہے، پھر بھی مان لے، کہتے ہیں یہ دین یہی ہے. جی عجیب ماج، وہی جو بات جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے مدینے والوں سے کہہ دی نا، کہ اے قوم، جس کو دھوکہ ملی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ دھوکہ ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ کس نے دھوکہ دی ہے، جس انداز سے اس دھوکے کو قبول کیا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ہدایت کس طرف ہے، لیکن ہدایت نہیں چاہتے. یہ ہماری شیعہ قوم کی حالت ہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف